معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہندوستان چین تنازع میں ٹرمپ نے مداخلت کر دی۔ اسرائیل کو حزب اللہ کی کھلی دھمکی۔ ہندوستان پاکستان کے درمیان LOC پر گولہ باری، ایک فوجی جوان ہلاک۔ اب نیپال نے بہار کے کچھ حصے پر اپنی دعوے داری کر دی۔ پشتہ کی تعمیر سے ہندوستانی افسران کو روک دیا۔ سعودی میں کرفیو ختم، مکے میں بھی مسجدیں کھل گئیں۔ چین کے ساتھ جاری سرحدی تناؤ کے درمیان حکومت ہند نے اپنی افواج کو ہتھیار کی خریداری کے لیے دیا ایمرجنسی فنڈ۔ یوگا ڈے پر وزیر اعظم مودی نے کہا، کورونا کے دوران امیونٹی کو مضبوط کرے گا یوگا۔ گمراہ کن پروپیگنڈا کبھی بھی ڈپلومیسی اور قیادت کا متبادل نہیں ہو سکتا، سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 14,821 نئے کیس، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 445 اموات۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال بولے، روزانہ کیے جا رہے ہیں 18,000 ٹیسٹ، اسپتالوں میں 7,000 بیڈ ابھی بھی خالی۔ دہلی فساد کی چارج شیٹ میں یوگیندر یادو کا بھی نام۔ جمعیت علماء ہند نے دہلی فساد متاثرین کے سرکاری وکیلوں پر جتایا اعتراض۔ مولانا ارشد مدنی نے کہی یہ بڑی بات۔ حیدرآباد میں بسوا تارکم انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے قیام کے 20 برسوں کی تکمیل پر چیئرمین ننداموری بالا کرشنا کی جانب سے یہاں کے ڈاکٹروں، عملہ اور مخیر حضرات سے اظہار تشکر۔ علماء ائمہ کمیٹی کڑپا کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا کو تہنیت، گل پوشی و شال پوشی کی گئی۔ ریاستی اسمبلی میں NRC اور NPR کے خلاف قرارداد کی منظوری۔ امجد باشا کا کارنامہ، علماء ائمہ کمیٹی۔ آندھرا پردیش میں مندر کے پجاری کورونا پازیٹیو، مندر کے دروازے ہوئے بند۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 نئے مریض مصدقہ پائے گئے۔ ضلع میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنا چوک پولیس کی جانب سے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے 2 لاکھ مالی کی شراب کو ضبط کر لیا گیا۔ DSP کڑپا سوریا نارائن کی پریس کانفرنس۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہندوستان چین تنازع میں ٹرمپ نے مداخلت کر دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ہندوستان اور چین کے درمیان حال ہی میں سرحد پر ہوئی پرتشدد جھڑپ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جاری تصادم کے حل میں مدد کرنے کو تیار ہے۔ ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ ہم ہندوستان سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم چین سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کی مشکلات کو دور کرنے میں مدد کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل کو حزب اللہ کی کھلی دھمکی، ذرا سی بیوقوفی تمہیں مٹی میں ملا دے گی۔ حزب اللہ لبنان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو پوری دقت سے اہداف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں سے اس کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں حساس ٹھکانوں کی سٹیک تفصیلات جاری کی اور کہا کہ اگر صہیونی حکومت لبنان پر حملہ کرتی ہے تو ان علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ہندوستان پاکستان کے درمیان LOC پر گولہ باری، ایک فوجی جوان ہلاک۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ راجوری میں نوشہرہ سیکٹر میں LOC پر پیر کی اعلی صبح تقریباً 5 بجے پاکستانی فوج نے بلا کسی اشتعال کے ہندوستانی چوکیوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کی
اور دوسرے ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر پیر کے علیہ صبح ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں ایک فوجی اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ اب نیپال نے بہار کے کچھ حصے پر اپنی دعوے داری کر دی۔ پشتہ کی تعمیر سے ہندوستانی افسران کو روک دیا۔ ہندوستان علاقوں کو اپنی سرزمین کا حصہ دکھانے والے نئے نیپالی نقشے کی پارلیمنٹ سے توثیق کرانے کے 4 روز بعد نیپال نے ہندوستان کے ساتھ اپنی بین الاقوامی سرحد تنازع کھڑا کر دیا اور اس بار اس نے بہار سے متصل سرحدی علاقے پر تنازع پیدا کر دیا۔ حیران کن اقدام کرتے ہوئے نیپالی حکام نے بہار حکومت کے محکمہ آبی وسائل WRD کے افسران کو سرحد پر پشتے بنانے سے متعلق کام یہ کہہ کر رکوا دیا کہ یہ علاقہ اس کی سرزمین کا ایک حصہ ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی نہ آنے کے باوجود اس وبا کے ساتھ جینے کے عزم کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے سعودی عرب نے اتوار کو صبح کی 7 بجے سے ملک میں لاک ڈاؤن کے لیے نافذ کرفیو ختم کر دیا۔ 3 ماہ سے جاری سخت لاک ڈاؤن کے خاتمے کے ساتھ ہی مکہ معظمہ میں بھی مساجد کھل گئی ہیں اور یہاں مصلیان نے اتوار کو فجر کی نماز مساجد میں ادا کی۔ اس بیچ 50 افراد کے اکٹھا ہونے، عمرے کے سفر اور بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ اتوار کو پابندیاں ختم ہوتے ہی مکہ میں بڑی تعداد میں لوگ باجماعت نماز کے لیے مساجد پہنچے۔ چین کے ساتھ جاری تنازع کے درمیان تینوں حکومت کی طرف سے فوج کو اہم گولہ بارود اور دوسرے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے 500 کروڑ روپے تک کی خریداری کے لیے مالی اختیارات دیے گئے ہیں۔ ان ہتھیارات کی ضرورت مزید حالات کشیدہ ہونے کے بعد پڑ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل یوگا ڈے 2020 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم کے نام خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا دن اتحاد دکھانے کا دن ہے۔ کرونا بحران کی وجہ سے دنیا یوگا کی ضرورت کو پہلے سے بھی زیادہ ضرورت کے طور پر محسوس کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آج پہلی مرتبہ گلوان وادی میں شہید ہوئے 20 ہندوستانی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان شہیدوں کی قربانیاں ضائع نہیں جانی چاہیے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا ہے کہ ان بہادر فوجیوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ہندوستان کے ان جان باز جوانوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ منموہن سنگھ نے کہا کہ جوانوں کی اس اعلیٰ ترین قربانی کے لیے ہم ان بہادر فوجیوں اور ان کے خاندان کے احسان مند ہیں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ آج ہم تاریخ کے نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہماری سرکار کا فیصلہ اور اس کے ذریعے اٹھائے گئے قدم کا جائزہ مستقبل کی نسلیں طے کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک کی قیادت کر رہے ہیں ان کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ملک میں عالمی وبا کرونا وائرس رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں متاثرہ افراد کی تعداد 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں 14,821 نئے کیسز بھی شامل ہیں۔ تاہم یہ راحت کی بات ہے کہ اسی عرصے کے دوران قریب 10,000 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج بتایا کہ کورونا ٹیسٹ کی شرح میں 3 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں کرونا وائرس کے بڑھتے انفیکشن کے مد نظر جانچ میں تیزی لائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پیر کے روز بتایا کہ کرونا ٹیسٹ کی شرح میں 3 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے 5,000 ٹیسٹ روزانہ ہوتے تھے اور اب 18,000 ٹیسٹ روزانہ کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ دہلی میں ابھی بھی 7,000 کووڈ-19 بیڈ خالی ہیں۔ ساتھ ہی کہا ہے کہ 6,000 کرونا انفیکشن کے مریض اسپتالوں میں بھرتی ہیں، جبکہ 12,000 کا گھر کے اندر ہی علاج چل رہا ہے۔ دہلی فساد کی چارج شیٹ میں یوگیندر یادو کا بھی نام۔ اسٹوڈنٹ لیڈر کنول پریت کور کا بھی تذکرہ۔ چاند باغ میں ہونے والے تشدد اور کانسٹیبل رتن لال کے قتل کے فرد جرم میں
DS بندرا کی طرح یہ دونوں بھی ملزمین کی فہرست میں شامل نہیں، مگر انہیں تشدد کے خفیہ ایجنڈے کا حصہ قرار دیا گیا۔ CAA مخالف مظاہرے کے منتظمین کے ساتھ ان کے روابط بطور ثبوت پیش۔ پولیس نے دہلی فساد کے دوران چاند باغ تشدد اور ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کے قتل کے تعلق سے داخل کی گئی چارج شیٹ میں سماجی کارکن اور سوراج انڈیا کے صدر یوگیندر یادو کا نام بھی شامل کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے دہلی فساد متاثرین کے سرکاری وکیلوں پر جتایا اعتراض۔ مولانا ارشد مدنی نے کہی یہ بڑی بات۔ مولانا ارشد مدنی نے دہلی فسادات پر دائر دہلی پولیس کی چارج شیٹ کو یک طرفہ، متعصبانہ اور خاص ذہنیت کی تکمیل پر مبنی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ہند متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے انشاءاللہ تمام ممکنہ قانونی طریقے اختیار کرے گی۔ دہلی حکومت کے ذریعے شمال مشرقی دہلی میں ہوئے فساد کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے مقرر کیے گئے سرکاری وکیلوں کو لے کر تنازع شروع ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے فساد متاثرین کے پیروکار بنائے گئے سینئر وکیل اور مرکزی حکومت کے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور BJP کی خاتون ممبر پارلیمنٹ میناکشی کے شوہر امن لیکھی اور اعتراض کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام فساد متاثرین کا مقدمہ لڑے گی اور انہیں انصاف دلائے گی۔ حیدرآباد میں بسوا تارکم انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے قیام کے 20 برسوں کی تکمیل پر چیئرمین ننداموری بالا کرشنا کی جانب سے یہاں کے ڈاکٹروں، عملہ اور مخیر حضرات سے اظہار تشکر۔ حیدرآباد میں 1988 میں اس وقت کے متحدہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ NT راما راؤ نے اپنی اہلیہ بسوا تارکم کے نام سے امریکہ کے تعاون سے ایک کینسر ہاسپٹل کا آج ہی کے دن 22 جون 1988 کو قیام عمل میں آیا تھا۔ آج 20 برسوں کی تکمیل پر NTR کے فرزند تیلگو سنیما کے ہیرو بالا کرشنا نے آج اس ہاسپٹل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہاں کے ڈاکٹروں اور مخیر حضرات کے تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد NTR نے میرے والدہ کے نام سے امریکہ کے تعاون سے اس کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی تھی، جسے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے افتتاح کیا تھا۔ اس کینسر ہاسپٹل میں جدید اور عصری طریقوں پر کینسر کا علاج کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 20 برسوں سے یہ ہاسپٹل بہتر خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کی ترقی و ترویج میں کاکٹیا سیمنٹ کے مالک وینکٹیش ورلو نے بھی بھرپور تعاون پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر تلمسی دیوی نے اپنی جانب سے 1 کروڑ 83 لاکھ کا عطیہ دیا تھا۔ ٹاٹا ٹرسٹ کی جانب سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے عطیہ دیا گیا تھا۔ اس طرح کے اور بھی کئی مخیر حضرات نے اس ہاسپٹل کے قیام اور ترقی میں حصہ لیا۔ 100 بستر شروع ہوا یہ ہاسپٹل آج 500 بستر پر مشتمل ہے۔ علماء ائمہ کمیٹی کڑپا کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد بادشاہ کو تہنیت، گل پوشی و شال پوشی کی گئی۔ ریاستی اسمبلی میں NRC اور NPR کے خلاف قرارداد کی منظوری۔ امجد بادشاہ کا کارنامہ۔ علماء ائمہ کمیٹی کی جانب سے آج نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش کے کیمپ آفس پہنچ کر امجد بادشاہ کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی۔ اس موقع پر مفتی غوث احمد، ولی اللہ حسینی، اکمل پیرا مرادی، بختیاری اور محمد علی بغدادی، اکبر علی رشادی اور دوسرے علماء موجود تھے۔ علماء نے ریاستی اسمبلی میں NRC اور NPR کے خلاف قرارداد منظور کرنے پر امجد بادشاہ سے اظہار تشکر کیا۔ امجد بادشاہ نے اس قرارداد کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی بدولت ہی یہ قرارداد منظور ہو سکی۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی سے بھی اظہار تشکر کیا کہ ان کی شخصی دلچسپی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا۔ اسی موقع پر امجد بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ملک ایک سیکولر اور
کثرت میں وحدت کا ملک ہے، یہاں پر ہر مذہب و فرقے کے لوگ بستے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے مردم شماری 2020 کے لیے جو شرائط عائد کیے گئے ہیں اس سے ملک کے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے ملک گیر سطح پر اس کے خلاف احتجاج منظم کیے، جسے دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی سے نمائندگی کی گئی کہ اس NPR کے تعلق سے مسلمانوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے فوری ان قوانین پر روک لگانے کا تیقن دیا۔ کابینہ میں اسے منظور کیا گیا۔ اب اسمبلی کے بجٹ سیشن میں اسے منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مسلمانوں کو دیے گئے وعدے کی تکمیل کی، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر WSR کانگریس کڑپا انچارج احمد بادشاہ، عظمت اللہ خان، شفیع اور دوسرے موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرا شیکھر راؤ نے حیدرآباد میں کرفیو کے اوقات کا اعلان کرتے ہوئے అది ఎవరికి వారు స్వయం నియంత్రణ పాటించాలి. ఆ పరిస్థితి కొని తెచ్చుకోవద్దు. ఈవినింగ్ 7 నుంచి మార్నింగ్ 6 వరకు టోటల్లీ కర్ఫ్యూ ఇస్ ఇంపోజ్డ్. కర్ఫ్యూ విధించబడ్డది. కాబట్టి చర్చ ఎవరు కూడా ఛాన్స్ తీసుకోకండి దయచేసి. అనవసరమైన చర్చ వద్దు. షాప్స్ విల్ బి క్లోజ్ బై 6 o'clock ఓన్లీ. అన్ని రకాల కూరగాయలు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు షాపులు మొత్తం కూడా 6 గంటలకే బంద్ చేయాలి. 7 గంటల దాకా ఉండకూడదు. ఇంకా 6 గంటలకు కొనుగోలు పూర్తి చేసుకొని 7 లోపల ఇళ్ళకి చేరుకోవాలి. 7 గంటల దాకా ఉండటం తర్వాత ఇంటికి వస్తామంటే కుదరదు. కాబట్టి 6 గంటలకే షాపులు మూసివేయబడతాయి. 6 గంటల 1 నిమిషానికి షాప్ తీసున్నా ఆ షాప్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్. అందులో అనుమానం కూడా లేదు. కాబట్టి షాప్స్ మానేయాల్సిందే, మూసుకోవాల్సిందే. آندھرا پردیش میں مندر کے پجاری کورونا پازیٹیو، مندر کے دروازے ہوئے بند۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں لکشمی نرسمہا مندر کے پجاری کا جب کورونا ٹیسٹ کرایا گیا تو ان کی رپورٹ پازیٹیو برآمد ہوئی۔ اس بات کا پتہ چلنے کے بعد اس مندر کو عقیدت مندوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں کے درمیان ان لاک 1 کے تحت گزشتہ 8 جون سے ہی مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کے دروازے کچھ شرائط کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں۔ اس درمیان مندر، مسجد، چرچ اور گرودوارا وغیرہ میں لوگ عبادت کے لیے پہنچنے بھی لگے ہیں، لیکن لوگوں میں ایک خوف کا ماحول ہے۔ اس درمیان آندھرا پردیش واقع ایک مندر کے پجاری میں کورونا انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس خبر کے بعد مندر کا دروازہ بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 نئے مریض مصدقہ پائے گئے۔ ضلع میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ضلع کڑپا میں 32 کورونا وائرس کے مثبت مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں سے 14 پرڈوٹور، 4 ولور، کڑپا سے 3، پلم پیٹ سے 2، میلاورم سے 1، دھوبور میں 1، قاضی پیٹ میں 1، بدویل میں 1 اور پلی وندلا میں 1، پیدا بڑیم میں 1 اور ماں باقی 3 کا تعلق بیرونی ممالک سے آئے ہوئے لوگوں میں ہے۔ آج کووڈ-19 ہاسپٹل فاطمہ میڈیکل کالج سے 18 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ آج تروپتی ہاسپٹل میں کڑپے کے ایک 62 سالہ شخص کی کووڈ-19 سے موت واقع ہو گئی۔ ضلع میں 2252 افراد ایسولیشن میں رکھے گئے ہیں۔ چنا چوک پولیس کی جانب سے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے 2 لاکھ مالی کی شراب کو ضبط کر لیا گیا۔ DSP کڑپا سوریا نارائن کی پریس کانفرنس۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، DSP کڑپا سوریا نارائن نے آج اپنے دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسٹ وانٹڈ گینگسٹر مولیونی کمار ریڈی کا اہم ساتھی ماملہ پٹایا گاری چنا راجا کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے 2 لاکھ مالیت کی شراب کی بوتلیں اور ایک فورڈ کار کو ضبط کر لیا گیا۔ تفصیلات بتاتے ہوئے DSP کڑپا سوریا نارائن نے کہا کہ چنا چوک انسپکٹر کے اشوک ریڈی کو باوثوق ذرائع سے اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر چنا چوک
एम सत्या नारायण अपने अमले के साथ, जिनमें हेड कांस्टेबल जे राम सुब्बा रेड्डी, ए कांस्टेबल शिवा प्रसाद, एम जनार्दन रेड्डी, वी चंद्रायडू, पी राजेश, एम श्रीनिवासराव, वी तिरुपतिया, सी सुधाकर यादव को साथ लेकर चिन्ना चौक एरिया ओल्ड बाईपास रोड पर वाक़े सुब्बी रेड्डी डिग्री कॉलेज के करीब गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त एक फोर्ड कार को रोककर चेकिंग की गई, जिसमें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल गैंगस्टर मुले विनय कुमार रेड्डी का अहम साथी मामिल्ला पाथैया गारी चिन्ना राजा हैदराबाद से कड़पा सफ़र कर रहा था। उसकी कार की तलाश लेने पर 2 लाख मालियत की गैर कानूनी शराब की बोतलें थीं, जिन्हें जब्त करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश पर इसने बताया कि ये माल मुले विनय कुमार रेड्डी की आइमा पर कड़पा ला रहा था। पुलिस ने मुले विनय कुमार रेड्डी की गिरफ्तारी के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। सूर्या नारायण ने कहा कि इसके खिलाफ पहले से ही चिन्ना चौक पुलिस स्टेशन में कई मुकदमात दर्ज हैं। नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया है। इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन ने इस गिरफ्तारी पर डीएसपी कड़पा सूर्या नारायण, चिन्ना चौक इंस्पेक्टर के अशोक रेड्डी, सब इंस्पेक्टर एम सत्या नारायण और अमला की सताइश की है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।